سڈنی فائرنگ واقعہ، زخمی حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلین پولیس کا بتانا ہے کہ بونڈی بیچ فائرنگ کے زخمی حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 50 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلپائن کے صدارتی ترجمان کلیری کاسترو کا کہنا ہے کہ بونڈی حملہ آوروں کے فلپائن کے دورے کے دوران دہشت گرد ٹریننگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلپائن کو داعش کے تربیتی مرکز کے طور پر پیش کرنے کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں۔ فلپائن کو دہشت گردی کی تربیت کے لیے استعمال کیے جانے کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ فلپائن کے فوجی ترجمان کرنل فرانسل پیڈیلا نے کہا کہ 2024 کے آغاز سے اب تک بڑے انسدادی دہشت گردی آپریشن نہیں ہوئے۔ باغی گروپ منتشر ہیں اور ان کی کوئی قیادت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل سڈنی کے بونڈی ساحل پر 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 15 افراد کو ہلاک کیا تھا، جبکہ حملے میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ حملہ کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا، جبکہ دوسرے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دی۔ طلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ نئی پالیسی کی عزت میں ان ممالک کے طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجیریا، مالی اور برکینا فاسو اور ایسے شہریوں کی امریکہ سفر پر پابندی عائد کی جا رہی ہے جن کی سفری دستاویزات فلسطینی اتھارٹی جاری کرتی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں انگولا، اینٹیگوا، باربوڈا، بنین، آئیوری کوسٹ، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریٹانیا، نائجیر، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر جون میں پابندی لگائی تھی اور وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی نیشنل گارڈ پر فائرنگ کے بعد تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی روکنے کا بیان دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے تازہ اقدام سے سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ مزید 15 ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا رہی ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے کہ جو اسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے قانونی شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کنگ ہم یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی بھی توثیق کر دی ہے۔ صدر زرداری کی جانب سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے۔ جسٹس طارق جہانگیر ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت، ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج۔ جسٹس طارق جہانگیر ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی، جس کے مطابق ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کر دیا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیر کی مبینہ جعلی ڈگری کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں جسٹس طارق جہانگیر کی جانب سے اس سلسلے میں 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیر کیس کی پیروی کریں گے، جبکہ ایڈوکیٹ عزیز بھنڈاری کے توسط سے آئینی عدالت میں ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے۔ آئینی عدالت میں دائر اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں، میرے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ریٹ کو خارج کیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل ان فریقین کو بھی سنا گیا جو فریق ہی نہیں تھے۔ مجھے ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل سنا ہی نہیں گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر LLB ڈگری کا معاملہ ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی۔ جسٹس طارق جہانگیر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جواب جمع کرانے کے لیے 30 دن کا وقت دیا جائے اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک کیس ملتوی کیا جائے۔
ملک کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی ممکنہ صورتحال پر NDMA کا الرٹ جاری۔ ترجمان NDMA کے مطابق لاہور، فیصل آباد، ملتان، بھاولپور، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں اسموگ میں اضافہ متوقع ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت KP کے متعدد علاقوں اور سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی دھند میں اضافہ متوقع ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق اسموگ کے باعث متعدد شہروں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا بھی امکان ہے۔ NDMA ترجمان نے مزید بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تمام ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنا رہا ہے۔ پاکستانی کوہ پیما ثمینہ بیگ کا ایک اور تاریخی کارنامہ۔ گلگت سے تعلق رکھنے والی ثمینہ بیگ قطب جنوبی پہنچ گئی۔ ثمینہ بیگ یونین گلیشیئر سے ساؤتھ پول پہنچی تھی۔ اس حوالے سے کوہ پیما کے بھائی مرزا علی نے بتایا کہ ثمینہ نے اپنے سفر کے لیے اسکیننگ کا روٹ اپنایا جو چیلنجنگ مرحلہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثمینہ بیگ نے ساؤتھ پول پہنچنے پر پاکستان کا پرچم اور کمیونٹی کا جھنڈا لہرایا۔ ثمینہ بیگ کی نظریں ایکسپلورر گرینڈ سلیم مکمل کرنے پر ہیں۔ اس ہدف کے لیے ثمینہ بیگ کو اب صرف قطب شمالی پہنچنا ہے۔ ایکسپلورر گرینڈ سلیم مکمل کرنے کے لیے 7 سمٹس کے ساتھ ساؤتھ اور نارتھ پول پہنچنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ثمینہ بیگ پہلے ہی 7 براعظموں کی 7 بڑی چوٹیاں سر کر کے 7 سمٹ مکمل کر چکی ہیں۔